کو کتنے اچھے انداز میں پیش کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ نے کسی کو ذرے کے برابر بھی آپ نے کسی کی بھلائی کی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا ہوگا، آپ کو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اگر آپ نے دنیا میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی اگر آپ نے کسی کی ہوں گے، خطا کیے ہوں گے، اس کا بھی بدلہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ہماری دنیا کی عدالت دیکھیے، جو لوگ ظاہر سی بات ہے کلیئر بات کرتے ہیں، کھلے عام دیش دروہی ہے، کھلے عام آتنکوادی ہے، کھلے عام دہشت گردی کو پھیلا رہے ہیں، لیکن ذات اور برادری کے معاملے پر ذات اور برادری کو دیکھتے ہوئے نظر انداز کیے جاتے ہیں اور بہت ہی کم دنوں کے لیے جیل کی سلاخوں میں بھیجتا ہے۔ وہ اگر بھی بھیجتا بھی ہے تو عزت اور سمان کے ساتھ، لیکن جو اس دیش کے سمرتھن میں، جو اس دیش کو بچانے کے لیے، جو میرے پیارے ساتھیوں بولتا ہے، حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، سنویدھان کو بچانے کے لیے، میرے بھائیوں اسی کو ڈالا جاتا ہے جیل کی سلاخوں میں، اور ان کے لیے ایک مقررہ وقت بنا دیتا ہے، یا تو عمر قید کی سزا یا تو پھر 5 سال کی سزا۔ اس لیے حق بات بولنے والا ہمیشہ گیا ہے جیل کی سلاخوں میں، اس لیے آپ کو ڈرنا نہیں ہے کہ اگر ہمیں آپ کو جیل کی سلاخوں میں جائیں تو حق بات بولنا چھوڑ دیں گے۔ آپ بالکل ہی یہ نہ کیجئے کہ ہم حق بات، اگر جیل کی سلاخوں میں آپ کو رہنا پڑے، آپ کو جانا پڑے، آپ حق کے لیے لڑیے، اپنا خون بہانا اگر پڑے۔ انگریزوں کے دور میں مسلمانوں نے حق کے لیے لڑائی کی تھی، حق کے لیے اپنا خون بہایا تھا میرے پیارے ساتھیوں، تبھی یہ دیش آزاد ہوا۔ آج ہمارے اس کرسی میں اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، پردھان منتری جی کوئی بھی ہو، چاہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو ہو یا ہمارے مودی جی ہو، اگر وہ اس کرسی پر بیٹھے ہیں، اس کرسی پر لانے والا، اس کرسی پر بٹھانے والا، انگریزوں کے چھکے چھڑانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی ہو تو یہ ایک جٹ ہو کر، اگر ہندوؤں نے بھی قربانی دی تو یہ ایک جٹ ہو کر آج کے دور میں ذاتی اور برادری، ذاتی دشمنیاں نبھا کر نہیں، ذاتی فائدہ اور ذاتی انتقام لے کر نہیں، ایک جٹ ہو کر، ایک طاقت ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اور اس دیش کو آج اشد ضرورت ہے اگر ہم ایک جٹ ہو کر، ہندو مسلمان آپس میں ایک ہو کر، کھڑے ہو کر، اب اگر ہم انگلینڈ کا مقابلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر امریکہ کا مقابلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز ہم سے ہوگا اور نہیں، کیونکہ میرے پیارے ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دیش کہاں پہنچ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، انگریز یہی چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو آپس میں بڑھ جائے، لیکن اس دور میں ہندوؤں نے بھی ایک جٹ اور آپس میں اتحاد کا ثبوت پیش کیا تھا، یونائٹی کو جگائے تھے، آپس میں اتحاد، وہ اتفاق بھائی چارہ کی مثال قائم کیے تھے۔ تبھی نہ پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد، جبکہ وہ ایک مسلمان تھے اور وہ غیر برادری کے تھے، لیکن ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھائے تھے۔ آج ہمارے اس دیش کو سخت ضرورت، وَيُونَانِ بِيُودَان قیامت کے دن کا مالک ہوں گے، مالک یوم الدین، وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہوں گے۔ اے انسانوں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں دنیا کی عدالتوں سے بچ گئے تو اللہ ہمارا پکڑ نہیں کرے گا، ہمارا ضرور سخت پکڑ ہوئے، ہمیں گرفتار کیا جائے گا، ہمیں اریسٹ کیا جائے گا، ہماری پکڑ بہت سخت پکڑ ہوں گے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ چاہیں کہ بچ جائیں نہیں۔ یہ کہ فقیر آتا ہے، ایک فقیر آتا ہے اور اس فقیر کے سامنے ایک اجنبی آدمی 2-3 سوال کرتا ہے، اے فقیر بتاؤ، اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس مثال کو غور سے سنیے، اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، جہنم میں جو سزا انسان کے لیے ہوگی، جہنم میں جو انسان کو عذاب دیا جائے گا وہ آگ کا عذاب دیا جائے گا، وہ سزا آگ کی دی جائے گی، جہنم میں آگ کی سزا ہوگی۔ اس لیے شیطان بھی تو آگ سے بنائے گئے ہیں، شیطان بھی تو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ فقیر صاحب، شیطان اگر آگ سے بنائے ہیں اور جہنم کا عذاب بھی آگ ہے تو آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی، آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی۔ اور دوسرا سوال کرتا ہوں، اے فقیر دوسرا سوال کرتا ہوں، اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، انسان کی عبادت کے اللہ محتاج نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کیوں کرے گا، قیامت کے دن انصاف کیوں ہوگا، عدل و انصاف کے لیے لوگ کیوں جائیں گے، میدان محشر میں کیوں جائیں گے۔ وآخر ذلک نار تخرج فی الیمن
यमनी मिनल फिल यमनी फि इला महशरिहिम, एक आग निकलेगी और लोगों को मैदान महशर की तरफ ले जाएंगी। मैदान महशर में लोग अपने अपने इंसाफ के लिए जमा होंगे। क्या अल्लाह को क्यों ज़रूरी है, अल्लाह को ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? फ़कीर के सामने जैसे ही सवाल किया गया, फ़कीर ने एक ढेला उठाया, एक ढेला उठाकर उसके मुंह में ज़ोरदार ढेला मार दिया। उस फ़कीर ने उसके मुंह में ढेला मार दिया। वो आदमी फ़ौरन कोतवाल में गए, वो आदमी फ़ौरन थाना में गए, वो आदमी फ़ौरन कुशियारगांव थाना गए या अररिया कोट थाना गए और जाकर ये नालिश कर दी, जाकर ये शिकायत दर्ज करा दी कि फ़ला फ़कीर ने मुझे बेवजह मारा है, फ़ला फ़कीर ने मुझे बेवजह बेकसूर इंसान को मारा है। मैंने उसको एक भी तमाचा नहीं मारा, मैंने उसको एक थप्पड़ भी नहीं मारा, लेकिन उस फ़कीर ने मुझे ढेला फेंक कर मारा है, ढेला चला कर मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। उस फ़कीर को बुलाया गया। अच्छा फ़कीर साहब आओ, तुमने इस इंसान को, बेकसूर इंसान को क्यों मारा? फ़कीर कहता है मैंने मारा ना, मारा कहाँ, मैंने तो सवाल का जवाब दिया, मैंने उसको मारा नहीं। अच्छा सवाल का जवाब ढेले से? हाँ, कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। वो शेर भी आप याद कीजिए मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप ईंट का जवाब लातों की भूत कभी बातों से मानती ही नहीं है, तो उसने कहा मैंने इसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इसने सवाल किया कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाए और जहन्नम का जो अजाब होगा आग का होगा, सज़ा जो होगी आग की होगी, तो आग को आग से क्या तकलीफ़ होगी? तो मैंने जवाब इसको ढेला मार कर दिया। इंसान तो मिट्टी से बने हैं ना, तो इसको चोट कैसे लगी? ये शिकायत दर्ज करने के लिए, कराने के लिए यहाँ क्यों आए? मैंने इसको जवाब दिया, मारा नहीं। जिस तरह इंसान मिट्टी से बनाए गए और मिट्टी के ढेले से इंसान को तकलीफ पहुंचती है, चोट पहुंचती है, उनको दर्द और एहसास होता है और वो शिकायत करने के लिए कोर्ट और थाने में आते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला अगर शैतान को आग से पैदा किए हैं, जहन्नम का जो अजाब होगा आग का होगा, जो सज़ा होगी आज आग की होगी, तो ज़रूर इब्लीस को, ज़रूर शैतान को उस आग से तकलीफ़ होगी। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने इसको जवाब ही दिया है। तो इंसानों एक दिन मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला हमारा इंसाफ क़यामत के दिन करेगा, मैदान महशर में करेगा। और इसीलिए वयोनान बिउदान, वो क़यामत के दिन के मालिक होंगे। आओ मैं आपको और एक मंत्र बता रहा हूँ, बता अग्नि नयासु पता रहे आसमा बिस्वानी दे वयोनान बिउदान। अल्लाह फरमाता है कुरान में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ईश्वर से प्रार्थना करो, दुआ करो। क्या दुआ करो? अय अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते की तरफ लेकर चल। जो रास्ता हज्जाज इब्न यूसुफ का था उस रास्ते पे लेकर मत चल। अय अल्लाह जो रास्ता अबू जहल का रास्ता था, जो फिरौन का रास्ता था, जो नमरूद का रास्ता था, जो शद्दाद का रास्ता था, जो इन तमाम जाहिलाना रास्ता था, उन रास्ते पे लेकर ना चल। अय अल्लाह जो गुमराहों का रास्ता है, अय अल्लाह जो बुरे रास्ता है उस रास्ते पर लेकर मत चल। अय अल्लाह जो नेक रास्ता है, जो नेक लोगों का रास्ता है, जिन रास्ते पर तुम्हारा इनाम है, जिन रास्ते पर आपने इनाम किया है, जो रास्ता जन्नत का रास्ता है, जिस रास्ते में हमें खुशियाँ मिलेंगी, जिस रास्ते में हमें राहत मिलेंगी, जिस रास्ते में हमें आराम मिलेंगे, जिस रास्ते में सुकून मिलेगा, उसी रास्ते पर लेकर चल। वेद तो यही कहता है, अग्नि नयासु पता रहे आसमा विश्वानी दे। आय अल्लाह अग्नि चला सुंदर पथा पद्मनी रास्ता, ये बंगले में भी पथमारी रास्ता, पथु पथा रहे आसमा, जो सबसे बुलंद बरतर वाले रास्ता है, यानी सुंदर वाले रास्ते की तरफ लेकर चल। और उस रास्ते पे लेकर ना चल जिन रास्ते पे तूने इनाम नाजिल किया है। मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। कुरान तो हमें वही बात सिखा रहा है जो वेद ने बताए। वो अलग बात है कि हमने उसके अंदर बहुत सी तब्दीली पाई है। वो अलग बात है कि इंसान के मुख्तलिफ मिजाज होने के कारण, इंसान के मुख्तलिफ दिमाग होने के कारण वो चीज़ें तब्दीली हो गई है। लेकिन अल्लाह कहता है लोगों, हमने सबको एक ही बाप से और एक ही माँ से पैदा किया है। तुम सबका धर्म इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, तुम सबका धर्म आपस में एक ही है। तुम सब आपस में एक ही माँ के संतान हो, एक ही बाप की औलाद हो, तुम सब आपस में एक हो, लेकिन तुम्हारा मिजाज अलग हो गया है। आप मिसाल से आप खुद अपने घरों में जायजा ले लीजिए। अगर आप 5 भाई
بھائی سے ہیں، اگر آپ 4 بھائی سے ہیں، کیا آپ کا چاروں بھائی کا مزاج الگ الگ ہے یا نہیں؟ کیا آپ کا چاروں بھائی کا مزاج ایک ہے؟ نہیں نہیں، آپ کا مزاج میں کچھ یہ کہتا ہے تو آپ کے بھائی کا مزاج دوسرا کہتا ہے۔ اس لیے اس طرح کرتے کرتے چینجنگ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی کچرے ڈالے گئے، دھرم کے اندر، اسلام کے اندر اور سے بہت سارے کچرے ڈالے گئے۔ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کلیئر کرنے کے لیے انتم رشی محمد الرسول اللہ کو اس دنیا کے اندر آخری رسول بنا کر بھیجے۔ ادم جنم اپسرت نراشن سستیبت ششٹم سہسرا نبیتم چکورم مارس میدو دھت میدشٹرا یس سے پڑوا ہن ودو منتو دیو دسا، اور یہ صفات بھی بیان کر دیے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہ ان کی 12 بیویاں ہوں گی۔ آپ بتائیے کیا 12 بیویوں کا ذکر کسی کتاب میں کسی بھگوان کے بارے میں، کسی رام جی کے بارے میں، سیام جی کے بارے میں، کرشنا جی کے بارے میں ملتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ صفات بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوں گے یہ بھی بتا دیے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ماں کا نام سمتی اور باپ کا نام وشنو یس، باپ کا نام وشنو یس سنبھلا گرام میں پیدا ہوں گے۔ کھجور کے بہت سارے پیڑ پودے ہوں گے، گھنے باغات ہوں گے، کھجور بہت پایا جائے گا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو جب تم افطار کرنے کے لیے جاؤ تو کھجور سے افطار کیا کرو۔ اگر کھجور مہیا نہ ہو، اگر کھجور مہیا نہ ہو، کھجور اگر تمہارے پاس موجود نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیا کرو۔ کھجور کی یہ اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صفات بیان ہوئے ہیں۔ پوری زندگی کی معلومات آپ عیسائی کی لے لیجئے، پوری بائبل پڑھ جائیے، عیسائی کی زندگی نہیں ملے گی۔ آپ تورات پڑھ جائیے، موسیٰ کی پوری سیرت نہیں ملے گی۔ آپ رامائن پڑھ جائیے، مہا بھارت پڑھیے، پوری زندگی رام اور سیام کی اور کرشن جی کی نہیں ملیں گی۔ لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں ایک سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر آخر تک آخری سانس جب لے رہے تھے، آپ کے زبان سے جو باتیں نکل رہی تھی اس کو بھی آپ کو معلوم ہے۔ چلنا اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا جاگنا، شادی کرنا، رسم و رواج کیسا ہوگا، ان تمام طریقوں کو بتلانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نقشہ ویدوں کے ذریعے سے کرا دیا۔ لنگا چیدی شکائن شمشوداری شدو سکا وہ چلا پی سرو بھکچو بھوشیاتی جانو مما بنا کولن کسوستے شاہ بھکیا دماغ مما مسلنیوں سنسکارا۔ میرے بھائیوں بھوشیہ پران کے اندر اللہ کے نبی کی مختلف صفاتیں بیان کر دی ہیں، یہ بھی بیان کر دیے ہیں اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئیں گے، اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئیں گے، انتم نبی ہوں گے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بھی بتایا آپ کے بعد سے کوئی اگر دوسرا دھرم تلاش کرے گا، اگر آپ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی اسلام چھوڑ کر دوسرا طریقہ، دوسرا مذہب اختیار کرے گا وہ خسارے میں ہوگا، وہ نقصان میں ہوگا، وہ گھاٹے میں ہوگا۔ اور رامائن پڑھتے ہیں تب تک سندر مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ یہ محمد کا کیا معنی ہے؟ محمد کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی مذہب ایسا ہے ہی نہیں، محمد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جو تمہیں پردان نگر لے جا سکے، جو تمہیں جنت لے جا سکے۔ جنت جانے کے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت کو اپنانا ہی ہے۔ ہم دنیا کے اندر کٹیہار کا سفر کریں گے، پورنیہ کا سفر کریں گے، مختلف سڑکیں بنا دیے جائیں گے۔ اگر کوئی راستہ، جتنے راستے آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے راستے کو بند کر دیا جائے اور پھر بھی دوسرا راستہ کھلنے کے لیے اگر آپ فون کے ذریعے سے نتیش جی سے بات کر رہے ہیں، اے میرے مکھ منتری، اے بہار کے سی ایم، اب ایک دوسرا راستہ بنا دیجئے پورنیہ جانے کے لیے، وہ بنا دیں گے۔ دنیا کے اندر مختلف طریقوں سے راستے مل جائیں گے، لیکن جنت جانے کے لیے اللہ ہی کا راہ، محمد رسول اللہ ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے، محمد رسول اللہ کے شریعت پر ہی عمل کرنا ہے۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر چاہتے ہو اللہ سے دوستی کرو تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کے شریعت کو اپناؤ، سب سے پہلے محمد کے دین پر چلو، سب سے پہلے محمد کی اتباع کرو، محمد کے طور و طریقوں کو اپناؤ، طریقہ کار کو اپناؤ۔ اللہ خود ڈائریکٹ تم سے اپنے آپ محبت کرنے لگے گا۔ اس کا مطلب اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اگر کسی کا پکڑنا ہے، اگر کوئی سیڑھی تلاش کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، اگر کوئی وسیلہ
پکڑنا ہے، اگر کسی سیڑھی کسی زنا میں پرویش کرنا ہے تو اللہ محمد رسول اللہ کا وسیلہ پکڑنا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی وسیلہ کا دوسرا معنی لینا شروع کر دیا ہے، بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں جس طرح محمد الرسول اللہ کے صفات بیان ہوئے ہیں اسی طرح بیدوں میں آپ کے بارے میں صفات بیان ہوئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے یہ حدیث جس طرح سچی ہے، خدا نہ خواستہ بید بھی ہو سکتا ہے کسی انبیاء پر اللہ نے کسی انبیاء پر، کسی رسول پر، کسی نبی پر بید کو بھی نازل کیا تھا، لیکن کون سے نبی آئے تھے؟ کیا بید واقعی میں آسمانی کتاب ہے؟ اس کی تصدیق اور تکذیب بالکل ہم نہیں کر سکتے ہیں، بالکل تصدیق بھی نہیں کر سکتے ہیں اور بالکل تکذیب بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وما من قریۃ الا نذیر، اللہ تو کہتا ہے وما من قریۃ الا نذیر، اللہ ہر قوم میں، ہر بستی میں، ہر قریہ میں، ہر دیش میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری ہندو بھائی پرانے دھرم ہے، سناتنی دھرم پرانا دھرم ہے، ہو سکتا ہے کوئی رسول آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی نبی آئے ہوں گے، لیکن اگر رام جی کے بارے میں کہا جائے کہ رام رسول تھے، رام نبی تھے، ہاں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے رام نبی تھے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ رام ہندو دھرم میں، سناتن دھرم میں نیک انسان تھے، رام اور شیام نیک انسان تھے، شری کرشن جی نیک انسان تھے، جس طرح ہمارے دھرم میں کچھ نیک عبادت گار تھے، کچھ نیک لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ود، یعوق، یعوس، سوا، میرے پیارے ساتھیوں 5 جو نیک انسان تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی مجسمے بنائے، ان کی مورتیاں بنائے اور مورتیاں بنانے کے بعد پوجنا پڑھنا شروع کر دیا، عبادت کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے رام بھی نیک انسان ہو سکتا ہے رام بھی ان کے درمیان اچھا آدمی بن کر آئے تھے، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں نے انہیں بھگوان کا درجہ دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں گے، کسی بھی دھرم کو مطالعہ کریں گے تو سب نے اپنے مہاپروشوں کو، سب نے اپنے نیک انسانوں کو بھگوان کا درجہ دیا ہے۔ ہمارے مسلمان میں بھی 73 فرقے ہیں، لیکن لگ بھگ سب فرقوں نے محمد الرسول اللہ کو درجہ دینے میں غلو کیا ہے اور بڑے شان و شوکت سے کام لیا ہے۔ کوئی اگر ذات انسان کا درجہ دیتا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے بار بار یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی بشر تھے، انسان تھے، فرشتہ نہیں تھے، نور نہیں تھے، آپ انسان کے پیٹ سے پیدا کیے گئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ آئیے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، میں جو واقعات اور جس کے تحت بحث کرنا چاہتا تھا کہ انسانوں کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، آخر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہندو، دلت، سکھ، عیسائی زندگی بھر جو سو عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں ان کے پنڈت بھی بتاتے ہیں اگر جنت جانا چاہتے ہو، اگر اچھے مکان حاصل کرنا چاہے تو لا الہ الا اللہ ہر لے پاون الا اللہ حکم پڑا، اگر جنت جانا چاہتے ہو موت سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تمہارے ہر لے پاون، تمہارے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام تو یہی کہتا ہے اگر آپ نے آخری عمر میں بھی اسلام لے کر آیا، اگر آپ نے 70 سال کی عمر میں بھی اسلام لے کر آیا تو آپ کہ پرانے جو گناہ ان کو دھل دیے جائیں گے، پرانے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ وہی تو وہ کہتا ہے آخر تو اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ خود اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے، پنڈت اس کی اس منتر کا خود جواب دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر آپ کے اندر اللہ پر اگر یقین نہیں ہے، ہمارا کتنا مسلمان بھائی بھی ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ کو مرتے دیکھا، ہم نے اپنے داداؤں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، آخر کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، کوئی انسان واپس نہیں آتا ہے۔ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دنیا میں مال کما لیتے ہیں، دنیا کے اندر زمین کما لیتے ہیں، دنیا کے اندر جائیداد کما لیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو کھلائیں گے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ اپنے بیٹے کی پرورش کر کے، اگر آپ اپنے بیٹے کی تربیت کر کے، اگر آپ اپنے بیٹوں کو مال کما کر، صرف مال کمانے کے چکر میں، کھلانے پلانے کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر دیے، یہ میرے پیارے ساتھیوں، تو ایک بات یاد رکھنا، وہ بیٹا کل قیامت کے دن آپ کا کام نہیں آ سکے گا، اور جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کہے گا جاؤ خالق کو جہنم میں ڈال دو، اللہ کہے گا جاؤ جبار کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ آدمی کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں صرف گناہ اس لیے کمائے
کہ میں نے چوری کر کے اپنے بیٹوں کو کھلایا، اپنی بیوی کو کھلایا، اپنے تمام لوگوں کو کھلایا، میں نے دیوار پر چلنگ لگا کے، میں نے کھڑکیاں توڑ کے غریب اور مظلوموں کا مال لوٹے، لٹیرا بن کے لوٹ کے ہم نے اپنے بچوں کو کھلایا، ہم نے اپنی بیوی